پاس سے ایک دوست نے سوال لکھ کے بھجوایا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس موضوع پر بحث چلی آئی ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق. ٹھیک ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ کیا اس مسئلے میں کوئی حقیقت ہے یا یہ صرف ایک فلسفیانہ بحث کا منبع ہے جس کا ہماری روحانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. اس بارے میں رہنمائی. جہاں تک علم الہی کا تعلق ہے، اس کی کنوں میں جانا ایک ایسی کوشش ہے جو آپ کو اپنے محدود دماغ کی وجہ سے مشکلات میں مبتلا کر دے گی. اس لیے اس کا ذکر جب درس پہ بھی میں نے کیا تھا تو میں اس سے گزر گیا تھا. ایک پہلو سے ہر مخلوق جو ہے اس کا علم پہلے سے ہے اور قرآن کریم بھی علم ہے، تو اس نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ مخلوق کے دائرے میں آ جائے گا. ایک مخلوق کی تعریف یہ ہے کہ اس کے اندر زمانہ اثرات پیدا کرتا ہے اور وہ بدلتی ہے. اس تعریف سے دیکھیں تو قرآن مخلوق کی حد سے باہر نکل جائے گا. سمجھ گئے؟ اسی لیے پرانے علماء خام خواہ لڑتے رہے اور قتل و غارت ہوتے رہے ہیں اس کے اوپر. یعنی جو وہ لوگ جو اپنی توفیق سے بڑھ کر آگے قدم بڑھا کر ایسے باریک مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا تعلق خدا تعالیٰ کی ذات سے ہے، وہ قرآن کریم میں تفصیل سے مضمون بیان نہیں ہوئے، وہاں قدم رک جانے چاہیے، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس سے خود انسان کو کے اندر فساد پیدا ہوگا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں خدا کے معاملے میں بحثوں سے روکا ہے اور فرمایا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، وہ یہی معاملے ہیں کہ جن معاملات میں جہاں تک قرآن نے روشنی ڈالی ہے صفات باری تعالیٰ پر یا دوسرے مضامین پر، وہاں تک پہنچیں. اگلے قدم اٹھائیں گے کہ پھر خدا یہ کیوں ہے اور کس طرح کا وجود ہے اور کیا شکل ہے اور اس کے عالم الغیب ہونے کا کیا مطلب ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، جو کچھ بھی ہوگا لامتناہی طور پر وہ پہلے سے اس کے علم میں ہے. یہ ایسے ایسے فلسفیانہ سوال اٹھیں گے کہ جو انسان کو پاگل کر دیں گے یا دہریہ کر دیں گے. اس لیے جتنا خدا نے فرمایا ہے اتنا قدم آگے بڑھائیں اور آگے رک جائیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اگر مثالیں ڈھونڈ کر تم نے اپنی مثال کے وہ خدا پر چسپاں کر کے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی تو دھوکے میں پڑ جاؤ گے. ہاں، اللہ جہاں مثالیں بیان کرتا ہے ان مثالوں کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ سمجھنے کی کوشش کرو تو وہ ٹھیک ہے. سمجھیں؟ جہاں تک قرآن کا اور انسان کا تعلق ہے، ایک فرق ہمیں قرآن کریم میں ضرور ملتا ہے. جہاں تک انسان کا تعلق ہے فرمایا خلق الانسان، اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے خلق القرآن کا لفظ نہیں آیا. کیا آیا ہے؟ علم القرآن. علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. اور رب اکرم الذی کیا الفاظ ہیں؟ نہیں وہ نہیں، وہ علم القرآن کے ساتھ پوری اسی جگہ پوری آیت کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. الرحمن خلق القرآن نہیں فرمایا. اس لیے دونوں میں کوئی باریک فرق ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اس کو اس سے زیادہ نہیں بحث میں نہیں بولنا چاہیے. قرآن کی اللہ نے تعلیم دی ہے، انسان کی اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، بس یہ دو باتیں کافی ہیں.